السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حلیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق کی شہنشاہی کا واقعہ۔ چلیے دوستو بیان شروع کرتے ہیں۔ ان کا بگڑتا کیا ہے؟ مسئلے پوچھنے چل پڑتے ہیں جی مکھیوں کے مسئلے بتلاؤ، مکھیوں کو مارنا کیسا ہے؟ آدمی کو مارنے کا مسئلہ کبھی نہیں کوئی پوچھتا، بھائی کو ذبح کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، بہنوئی کو قتل کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، جوؤں کا مارنے کا، مکھیوں کو مارنے کا مسئلہ پوچھنے تشریف لے آتے ہیں۔ اور خیال یہ ہے لوگوں کا کہ یہ ہمارے جتنی حرکتیں ہیں اللہ میاں کو تو پتہ ہی نہیں، بس یوں ہی کام چل جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی ہماری سمجھ میں وہ حدیث پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا فرمان ہے کہ ایک آدمی کو جنت اتنی بڑی ملے گی جتنی پوری دنیا۔ اب سمجھ میں آئی ہماری یہ بات کہ جاوے گا ہی کوئی آپ پہ خالی رہے گی۔ آسان ہے جنت، مذاق ہے جنت۔ اگر اتنی آسان ہوتی تو انبیاء کرام کبھی دکھ نہ اٹھاتے، صحابہ کرام ذبح نہ کیے جاتے، اولیاء کرام کو تڑپایا نہ جاتا۔ میں عرض کر رہا تھا سیرت کا مضمون شروع تھا، سارے مہینے سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک مانتے تو ہم سب ہیں، بات ہے سیرت کو اپنانے کی کہ کس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو دل میں جگہ دی، کس نے اپنے لاہ عمل میں جگہ دی۔ آج یار کو تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے محبوب کے خلاف کیا تو بگڑ جائے گا، کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر میں نے سنت کو ٹھکرایا تو کالی کملی والا مجھ سے منہ پھیر لے گا۔ بیوی کے بارے میں تو سوچ سکتے ہو کہ اگر میں نے یوں نہ کیا تو بگڑ جائے گی، کبھی کسی نے سوچا کہ اگر میں نے سنتوں کو پیروں کے نیچے روندا تو کالی کملی والے ناراض ہو جائیں گے؟ کون سوچتا ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا، صحابہ کرام جو حضور کی مجلس میں آئے، تربیت میں آئے، تعلیم میں آئے، جماعت میں آئے، دنیائی میں ان کو بتلا دیا گیا تم جنتی اور تم بہشتی اور تم نے اپنے خون کے بدلے میں جنت خریدی ہے۔ خدا کی قسم یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں اعد لہم جنات تجری، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اس کے نیچے جاری نہریں، باغات ہیں، سرخ یاقوت کے مکانات ہیں، سبز یاقوت کے مکانات ہیں، مشک و عنبر زعفران کے گرگارے کے بنے ہوئے محلات ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعد لہم، میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام نے آواز دے دی پروردگار عالم ہم بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے، جان جائے تو چلی جائے، عزت جائے تو چلی جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے تو 1000 مرتبہ ہو جائے، جان کا قیمہ بنتا ہے تو بن جائے، چمڑا ادھڑتا ہے تو ادھڑ جائے، آگ میں ڈال کر کوئی جلاتا ہے تو جلا دے، گلے پہ چھری چلاتا ہے تو کوئی چلا دے، کوئی کتنا بھی نقصان عظیم کر لے الہ العالمین، اگر تو نے جنت تیار کر رکھی ہے ہم بھی جنت کے لیے تیار ہیں۔ تبھی تو کوئی بات تھی کہ ان حضرات کے دل میں عشق اس طرح سے جم گیا تھا کہ ایک ذرہ برابر ادھر ادھر ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے، ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا تلوار پہ جھگڑا ہے، ایک کھلم کھلا یہودی کافر ہے، ایک منافق مسلمان ہے، اوپر سے مسلمان ہے اندر سے بے ایمان ہے۔
ابھی سارے سوچ رہے ہوں گے بڑا نالائق تھا کہ حضور کی خدمت میں ہو کر کے بھی ایماندار نہ بنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی بے شمار منافق تھے. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، میں خدا بھی آپ اچھی طرح جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے آپ کو مانتے ہیں، دل ان کے پلیت ہے. تلوار پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا طے کرنے کے لیے، فیصلہ کرانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پوچھے، گواہ معلومات کیے، شاہد پر منگائے، فیصلہ فرما دیا تلوار یہودی کی ہے، منافق کی نہیں. منافق بڑا چلاک ہوتا ہے. تمہیں نہیں کہتا کبھی فتویٰ لگا کے جاؤ ہمیں منافق کہہ رہا تھا. کیوں؟ جنت تو تمہارے باپ دادا کی ہے. آؤ ذرا ایک بات چلتے چلتے سنتے جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے پوچھے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماؤ منافق کون ہوتا ہے، کیا نشانی ہے، کیا علامتیں ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اذا حدث کذب. پہلی نشانی منافق کی یہ ہے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. ہم تو انشاءاللہ بالکل کبھی جھوٹ ساری عمر نہیں بولنا، بالکل جھوٹ بولنا ہم تو جانتے ہی نہیں. جوان جھوٹ نہیں بولتے، بوڑھے جھوٹ نہیں بولتے، افسر جھوٹ نہیں بولتے، پیر مولوی جھوٹ، سارے بالکل پاکیزہ مقدس لوگ ہیں. فرمایا منافق کی پہلی نشانی اذا حدث کذب، جھوٹ بولے گا. اور دوسری نشانی فرمائی اذا وعد، جب وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. میری زبانی نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بات بتلا رہا ہوں. منافق کی نشانی کی بات کرے گا، جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا، خلاف کرے گا، امانت رکھو گے خیانت کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ تینوں چیزیں 90% نہیں بلکہ 95% لوگوں میں ہیں. جھوٹ کو ہم لوگ گناہ نہیں مانتے، وعدہ خلافی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہ تو کاروباری بات ہے. اسی طرح کا منافق جس میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھی، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جھگڑا لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار یہودی کو دے دی، تیری ہے، منافق کی نہیں، یعنی مسلمان کی نہیں. اسے پتا تھا کہ فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جلال والا صحابی ہے. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ اے فاروق جس گلی سے تیرا گزر ہو جائے قیامت تک وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. اس نے سوچا کہ فاروق اعظم کے پاس چلوں، جلالی آدمی ہے، میرے حق میں فیصلہ کرے گا. یہودی کو کہنے لگا یار فیصلہ تو ہو گیا مگر میں تو نہیں مانتا. اندازہ لگائیں آپ فیصلہ کس نے کیا؟ میں نہیں مانتا. یہودی کہنے لگا کس سے؟ پھر اور کسی سے فیصلہ کرا لے. اس نے کہا چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس. یہودی کو تو پتا تھا نا کہ آقا کے اشاروں پہ مر مٹنے والا مسلمان ہوتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں، چل.
मुनाफिक आके फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में बैठ गया और कहने लगा, यार कमाल हो गया, तुम्हें अपने आदमी का पास भी नहीं, अपने आदमी का भी ख्याल नहीं करते, हमसाये का भी ख्याल नहीं करते, शहर का भी ख्याल ना किया, वतन का भी ख्याल ना किया, हम जुबान का ख्याल ना किया। मैं तुम्हारे शहर में रहने वाला, तुम्हारा साथी, कलमा पढ़ने वाला, तुम्हारी साथ के रहने वाला, आजा बिन अब तुम्हारे यहाँ इंसाफ है, तलवार मेरी थी, इसको मिल गई। फैसला कराने आया हूं आपसे, आप फैसला करके दें। यहूदी कहने लगा कि एक बात अर्ज कर दूं जी, एक दफा फैसला हुआ भी है। फारूक आजम ने पूछा, फैसला हो चुका? कि हाँ। किसने किया? यहूदी कहने लगा, तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फारूक आजम ने उस मुनाफिक से पूछा कि फैसला हो चुका? जी हुआ तो था, पर मेरा दीन नहीं मानता, तलवार मेरी इसको दे दी। यार अपने आदमी का भी पास नहीं करते, कमाल है। अजब मुसलमानी है, तुम्हें तो पता ही नहीं अपने पराये का, आंखें बंद करके फैसले। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराया पहले? हाँ किया तो था, फैसला हुआ तो था। हम भी जिस बात को रद्द करेंगे ना, जरा पतली सी आवाज बना के, जिया दुआ खैर दी आखी तो है, निकाह शिकाह कह नहीं सकते, ये में दुआ खैर दी आखी है। जब भी कोई काम बदलना पड़ेगा, हाँ जी, बस बातों में बात आई थी। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अब दोबारा मेरे पास क्यों आए? वो मुनाफिक कहने लगा, फैसला आपसे कराऊंगा। फरमाया, अच्छा कर देता हूं फैसला, तशरीफ रखिए। अंदर तशरीफ ले गए। मुनाफिक समझा कोई रजिस्टर लावेंगे, लिखेंगे, पहले गवाही लेंगे, फिर फैसला करेंगे। अंदर से तलवार लेकर तशरीफ लाए। फिर भी पूछा, लालची आदमी कभी नहीं समझा करता हालात को, हिरसी आदमी को हालात का अंदाजा नहीं हुआ करता। फिर भी सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनाफिक से पूछा कि फैसला कर दूं? उन्होंने कहा, जी हाँ माशाअल्लाह, आप फैसला फरमाए। कि वो पहला फैसला तुझे कबूल नहीं? कि नहीं, मैं नहीं मानता। तलवार मारी, गर्दन हो जाके पड़ी। फरमाया, जो काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानता और इनकार करता है, फिर उसके लिए मेरे पास ये फैसला है। गर्दन उड़ा दी। अब अगली बात अगर अर्ज करूं तो कई नाराज हो जाओगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीने के मुनाफिक ने एक फैसला ना माना। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो ईमानदार नहीं, मोमिन नहीं, काफिर है, मुनाफिक है। और लोगों, अगर मदीने का बाशिंदा हुजूर का एक फैसला ना माने तो वो काफिर मुनाफिक बन गया, गर्दन उड़ाने के काबिल बन गया। मैंने और आपने सारी उम्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फैसला भी ना माना, हमारा क्या बनेगा? शादियों के फैसले हमने ना माने, गमी के फैसले हमने ना माने, कारोबार का फैसला हमने ना माना, हुकूमत चलाने का फैसला हमने ना माना, लेने देने का फैसला हमने ना माना, छोटे बड़ों के साथ सलूक करने का फैसला हमने ना माना। जिन्होंने मुकम्मल इस्लाम को रद्द कर दिया, जिन्होंने पूरे कुरान को ठुकरा दिया हो, उनका क्या बनेगा? अब मुनाफिक एक तो था नहीं, वो तो काफी सारे थे, छुपे हुए थे। सारे मुनाफिक खड़े हो गए, देखो जी कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर दिया, कलमा गो को कत्ल कर दिया, मुसलमान को कत्ल कर दिया, बेगुनाह कत्ल कर दिया, बेकसूर कत्ल कर दिया, बदला दिलवाया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आकर मुनाफिकों ने दावा दायर कर दिया। देखो जी, बिल्कुल बेगुनाह, बेखता, बगैर किसी वजह, बगैर किसी कसूर के, बस बेचारे यूं इस्लाम अलैकुम करने गए थे, तलवार ली और गर्दन उड़ा दी। झगड़ा कोई नहीं, तनाजा कोई नहीं, बात कोई नहीं, गलती कोई नहीं, गर्दन उड़ा दी।
ہائے مدینے میں بدلہ دلواؤ، قصاص دلواؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کے فرمایا انہوں نے تیرے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت آدمی تو تھا مگر مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، وہ منافق تھا، آپ کے فیصلے کا انکار کرتا تھا، میں اور کیا کرتا اس کا۔ جلالی صحابی بلکہ فرمانے لگے یہ جتنے اب آئے ہوئے بیٹھے ہیں نا، یہ وہی کام آپ کر کے دیکھیں، میں وہی کام سب کا کر دوں گا، میرے آقا کے فیصلے کو ٹھکرا کے دیکھیں گے۔ غیرت کی بات ہوتی ہے، اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لاؤ، گواہ پیش کرو۔ اب جھگڑا تھا یہودی کا اور ایک منافق کا، اب گواہی دینے کے لیے مسلمان چاہیے۔ فاروق اعظم اتنی غیرت والا آدمی تھا، اتنی فرصت کہاں ملی کہ مدینے سے 4 آدمی بلاتے، ان کے سامنے بات کرتے، پھر تلوار مارتے۔ جب آدمی غیظ و غضب میں آتا ہے پھر غیرت ایمانی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا الہ العالمین میں اب کیا کروں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں عرض کر دیا میرا گواہ کوئی نہیں، یہ 2 آدمی جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے تھے، آپ کے فیصلے کا انکار کرتے تھے، اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ آواز آئی میرے فاروق گھبرانا، تیرا فرش پہ گواہ کوئی نہیں، میں عرش پہ خدا بیٹھا ہوں۔ عدالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو اور مقدمہ فاروق اعظم کا ہو اور دعویٰ دائر کرنے والے منافق ہو، آواز آئی میں خدا پروردگار خود عدالت میں حاضری کے لیے تیار ہوں۔ پروردگار عالم نے آواز دے دی، وہی بھیج دی، جبریل کو بھیج دیا۔ آواز آئی فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون، میرے محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تجھے یتیم بنانے والے کی قسم، تجھے یتیمی کی چادر اڑانے والے کی قسم، تجھے کالی کملی والا بنانے والے کی قسم، تیرے رب کی قسم، او فاروق گھبرانا، تیرے رب کی قسم لا یؤمنون۔ وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی کلمہ کو پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، میں خدا فتویٰ دیتا ہوں وہ ایماندار نہیں۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے، جب تک آقا کا فیصلہ نہ کرے، جب تک کالی کملی والے کا فرمایا ہوا فیصلہ نہ کرے، جب تک شہنشاہ کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عمل میں نہ لائے، فرمایا اس وقت تک وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ ارے جب میرے آقا کے کیے ہوئے فیصلے کو موڑ دیا، اب فاروق اعظم نے کافر کو مارا ہے، مسلمان کو نہیں۔ اب آپ اور میں سوچیں کہ ہماری عدالتیں، ہماری پنچایتیں، ہمارے معززین، ہمارے علاقوں کے محلوں کے شہروں کے چیئرمین اور سردار کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ایک مدینے کا منافق انکار کر دے ایک فیصلے سے تو وہ تو کافر بن گیا، اور ہم نے تمام اسلام کا انکار کیا ہوا ہے، پورے دین کا انکار کیا ہوا ہے، عملاً انکار۔ تم کہو گے جی زبان سے کوئی نہیں کرتا، ارے عملاً انکار کر رکھا ہم نے۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا تھا، جو لوگ ماننے والے تھے، ان کے حالات کچھ اور ہیں۔ سیدنا معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ ہے، مسلمان ہے، پھر بھی گناہ ہو گیا، صحابی سے گناہ صادر ہو گیا۔
کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی. خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، میں پلیت ہو گیا، میں گناہگار ہو گیا. انی قد ہلکت، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. کالی کملی والے مجھ پہ اسلام کی حد جاری کرو. اللہ اکبر اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر دوسری طرف منہ پھیر لیا، اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور یہی کہنے لگا طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو. انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا. پھر آپ نے اس طرف رخ پھیر لیا، اس طرف چلا آیا اور وہی جملے دہرائے. آپ نے فرمایا تو نے خواب دیکھا ہوگا، تیرا خیال ایسے ہو گیا ہوگا. عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا گناہ صادر ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کرو، میں دنیا میں سزا بھگت لوں، قیامت کی سزا سے بچ جاؤں گا. وہاں کی سزا مجھے برباد کر دے گی، میں مارا جاؤں گا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد حکم دیا کہ اسے سنسار کرو. باہر لے گئے، مدینے سے باہر زمین میں گاڑ کر پتھر مارنے شروع، زمین پتھر مارنے لگے. ماعز بھاگ نکلے، کپڑے پہ گر گئی، مارنے والے کی کپڑے پر خون کی دھار پڑ گئی. اس نے حضرت ماعز کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہا. سن لیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، تم اس کو کچھ نہ کہو، تم کیا جانو، اس نے آج وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، عدالت میں گھسیٹ کر کوئی نہیں لایا، خود اپنے گناہ کا اقرار کیا، خود اپنے جرم کا اعتراف کیا. آج اس نے وہ توبہ کی ہے. پورا مدینہ اگر آج چاہے اس کی توبہ کے صدقے میں سارے مدینے پہ جنت واجب ہو جائے. 12,000 سے زیادہ تعداد ہے. فرمایا تمام کے تمام اس کی دعا کے صدقے میں جنتی بن جائے. اس نے جو استغفار کیا ہے، اس نے جو توبہ کی ہے، اس نے جو گناہ کا اقرار کیا ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرا ہے، اللہ کی عدالت سے اس کے دل میں ڈر بسا ہے، قیامت کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا ہے. ہماری سمجھ میں تو آج تک قیامت نہ آئی، اور سچی پوچھو تو 99% لوگوں کا یقین نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھی، بے خبری میں کر بیٹھی، مجھ سے گناہ ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، میں ڈرتی ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کے خوف سے ڈرتی ہوں، مجھے اس پروردگار کا ڈر ہے جس کی ساتھ مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا پالنہار، پیدا کرنے والا. ڈرتی ہوں قیامت میں اگر وہ بگڑ گیا، اگر وہ ناراض ہو گیا، میرا ٹھکانہ کہاں بنے گا. انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، مجھے پاک بنا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پیٹ ہے، تجھے ماریں گے، سنسار کرنا پڑے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے دوہرا خون کیوں لوں؟
गुनाह तुझसे हुआ, गुनाह तूने किया। जो बच्चा तेरे पेट में है उसकी तो कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं, उसका कत्ल मैं अपने सर क्यों लूं? जहां लोगों ने तरह तरह के अस्पताल कायम किए हों, इसकात हमल के जराए बनाए हों, बदमाशी को छुपाने के तरीके कार इख्तियार कर लिए हों, आप लोग उस मुल्क में सुकून तलाश करते हैं, बरकत मांगते हैं। जहां इतनी बेहयाई और बेगैरती फैल चुकी हो कि शराफत मुंह छुपाती फिरती है, वहां आप लोग इंसाफ मांगते हैं। कौन इंसाफ करेगा? तमाम के तमाम हम लोग हैं तो काले मुजरिम सारे। मर्दों का हाल देखो, औरतों का हाल देखो, पढ़े लिखों का देखो, अनपढ़ों का देखो, बस मामला साफ है। नबी डर रहे हैं, उस बच्चे के कत्ल से डरते हैं जो अभी पेट में है, और लोग भाई के कत्ल से नहीं डरते। डरे कैसे? उन्हें बड़ी उम्मीद होती है कि 4 पैसे मत्थे मारेंगे, घर वापस आ जाएंगे, और बेशुमार लोग आ जाते हैं। उधर वो गुनाह करते, उन्हें पता होता है मारने वालों का, लेकिन चूंकि हमने तो फला दुश्मन को घेरे में लेना, इसलिए आमदन बेगुनाह को पकड़ते हैं। जन्नती बने बैठे हैं लोग, रिश्वतें बटोर बटोर के, कातिलों को बरी करके, फिर कहते हैं कि जी हमने क्या कसूर किया है। गलत है ये बात कि साल भर की एक दफा की नजर न्याज तुम्हारे सारे गुनाह बहा कर ले जाएगी। कौन कहता है? किसने तुम्हें यह अक्ल दी है? हुकूकुल इबाद कभी भी माफ नहीं होंगे, कभी माफ नहीं होंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों गरीब कौन है? अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पल्ले माल नहीं, दौलत नहीं। फरमाया नहीं नहीं, गरीब वो है जो कुछ नमाजें भी पढ़ के गया, हज भी करके गया, सखावत भी करके गया, अल्लाह अल्लाह भी करके गया, मगर लोगों के हकूक खा के मर गया। क़यामत के दिन मैदान हशर में खड़ा करके लोगों ने सारा लूट लिया, नंगा हो गया। फरमाया गरीब तो वो है जो क़यामत में नंगा हो गया। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, माई मैं इस बच्चे का कत्ल अपने सर क्यों लूं? जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा फिर तुझ पे हद जारी करेंगे, फिर कुरान का कानून जारी करेंगे, फिर इस्लाम की हुदूद तुझ पे नाफिज करेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। चली गई बेचारी रोती हुई। उसके पीछे कोई दाई नहीं लगाई कि पता रखना जब बच्चा पैदा हो जाए तो इसे पकड़ के फिर मारेंगे, सजा देंगे इस्लाम की। अंदाजा लगाओ खौफे खुदा का, अल्लाह की अदालत का कितना डर है। इधर बच्चा पैदा हुआ, झोली में लेकर अपने लफ्ते जिगर को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आ पहुंची। अर्ज करने लगी, काली कमली वाले ये बच्चा पैदा हो गया, अब मुझ पर इस्लाम की हद जारी करो। यही तो मैं कहा करता हूं कि यहाँ इस्लाम 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 को पैड़ी और जीने और सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम के खां तो कब्रों में चले गए, इस्लाम वाले तो कब्रों में जाके सो गए। इस्लाम वाला है कौन? हर आदमी इस्लाम का नाम लेकर धोखा देता है, फरेब करता है, दजल करता है। इस्लाम हमें रास कैसे आएगा? हराम खाने वालों को, हराम पीने वालों को, हराम पहनने वालों को इस्लाम रास आ जाए। ये एक औरत खुद ब खुद आई खड़ी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अब अगर तुझे संसार कर दिया, हमने तुझ पर इस्लाम की हद जारी कर दी, इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? अगर ये भूख प्यास की वजह से मर गया तो मेरे जिम्मे न पड़ जाए। नबी डरते हैं, उम्मती नहीं डरता, अकड़ा हुआ फिरता उम्मती। 20 साल हो गए खाते, 25 साल हो गए लूटते, पेट नहीं भरता, दिलो दिमाग नहीं भरता, एक कोठी में गुजारा नहीं होता, एक बंगले में गुजारा नहीं होता। औरत रोती हुई चली गई, बच्चे को साथ ले गई। साल 1.5 साल के बाद उंगली पकड़कर बच्चे को साथ लेके आई है, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा दे के लाई है। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह अब तो ये रोटी खा
کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. میں گناہگار ہوں, میں سیاکار ہوں, مجھ سے گناہ ہوا ہے, میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. انسان ہے, ایک عورت ہے, ایک مرد ہے, کس طریقے سے اللہ کی عدالت کا خوف ہے. اور ہمارے ڈر کا تو اب یہ عالم ہے, میری یہ معلومات ہے کہ اب جتنا گناہ قبرستان میں کیا جاتا ہے اتنا بازار میں نہیں کیا جاتا. مردوں کے درمیان میں بیٹھ کر جوا کھیلا جاتا ہے, اب قبرستان میں شراب پی جاتی ہے, اب قبرستان میں گلستان میں چرس فیم کے دور چلتے ہیں, بکواس اور بدماشی قبرستان میں ہو رہی ہے. تم ہی تو کہتے ہو نا کہ اذان سن کر مردہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. ان بدماشوں کا بھی یہ یقین ہے کہ مردے اب اٹھ نہیں سکتے, ان کا بھی یہ یقین ہے, اسی لیے تو وہاں بدماشیاں کرتے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی کھڑی ہے اور کہتی ہے انی قد ہلکت, میں ہلاک ہو گئی, میں برباد ہو گئی, میں ماری گئی. اور میرے پروردگار تیرے محبوب کو چاہیے مجھ پہ حدود اسلامی کا اجرا کرے, مجھ پر قرآن کی حدود جاری کرو. آج کے مسلمان کو یہ پتا بھی ہے کہ قرآن میں حدود بھی ہیں. نہیں, قرآن تو صرف اس لیے ہے جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کے مردوں کو بخش دو, جنت میں جا گھسیں گے. آج میرے تیرے نزدیک قرآن کریم تعزیرات کی کتاب نہیں, دستور کی کتاب نہیں, آئین کی کتاب نہیں, ضابطہ حیات نہیں, ضابطہ اخلاق نہیں, برکت والی کتاب ہے. جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کر مردوں کو بخشتے رہو. اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے, کئی ہیں, پولیس بھی ہے, سیکورٹی بھی ہے, انٹیلیجنس بھی ہے, کئی محکمے ہیں پکڑنے والے. اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے, قرآن کے قانون کو روزانہ ٹھکراؤ, پکڑنے والا کوئی. کون پکڑے؟ کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا وارث ہو تو کوئی پکڑے, کوئی قرآن کا وارث ہو تو کوئی پکڑے. بس قرآن کریم تو اس لیے مردے کی بغل میں رکھ دو, چارپائی پہ رکھ کر گورستان تک لے جاؤ تو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر پکھے کی طرح مردے کو ہوا مار دو, جنت میں چلا جائے گا. ادھر یہ کہتی ہے طاہرنی, پاک کر دو مجھے, مجھ پر قرآن کا قانون چلاؤ, مجھ پر اسلام کی حدود نافذ کرو, میرا گناہ معاف ہو جائے گا, قیامت کے دن میں بچ جاؤں گی, پروردگار عالم کے عذاب سے میری نجات ہو جائے گی. انی اخاف اللہ, مجھے تو اس پروردگار سے ڈر لگتا ہے, میں اس مالک سے ڈرتی ہوں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, حد جاری کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت ڈری ہے, اگر اس کے ڈر کو پوری دنیا اس وقت کی جو تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی توبہ بنایا جائے تو سب جنتی ہو جائے. آج تو کوئی اپنا گناہ ماننے کو تیار نہیں. میں نے اس جمعے میں بھی کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے, میں بھی آپ میں شامل ہوں, ہم کہتے ہیں یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا, کیڑا گناہ میرے کو, یعنی گناہگار تو ہم ہیں ہی نہیں. اللہ سے پوچھتے کون سا گناہ ہو گیا, اور وہ سانس کون سا آیا جس میں تو نے گناہ نہ کیا, وہ لقمہ تیرے پیٹ میں کون سا گیا جو بغیر گناہ کے تھا, وہ پانی کا گھونٹ پیٹ میں تیرا کون سا گیا جو تو نے گناہ کے ساتھ نہیں اتارا. امیر غریب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, اسلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, امید لگا رکھی ہے, او جی اللہ پاک آخر جنت دے گا ہی. اچھا, کیونکہ آخر کار جنت اللہ پاک دے گا. کیوں؟ اللہ میاں کے گلے میں تم پڑے ہوئے ہو, اللہ میاں کا کچھ بگاڑ دو گے جو آخر وہ دیے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ ساری باتیں آخرت کی ہے. اگر تم پوچھ سکتے ہو تو اپنے باپ دادا سے کی قبر پہ کھڑے ہو کے جا کے پوچھ کے آؤ تمہارا حال کیا ہے.
یہ ملتان شہر کے چاروں طرف اتنے بڑے بڑے گلستان قبرستان پڑے ہیں، چکر لگاؤ، حالات کا اندازہ لگاؤ، معلومات کر کے آؤ کیا بنی ہوئی ہے، کیا حالات ہے۔ قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، وہ لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے جن کے وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چہرے بھی چمکتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق اللہ اکبر اللہ وظن انہ الفراق۔ قرآن کریم کہتا ہے پوچھو تو صحیح کہ دم نکلا کیسے تھا، کس طرح سانس رکا تھا۔ ایک مرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ کیسے سانس آ رہا ہے، کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں ڈنگریوں کے اوپر سے کوئی کپڑا گھسیٹا جا رہا ہو، یوں مجھے سانس آ رہا ہے۔ نامعلوم کس حالت میں موت آئے گی، کردار کا اندازہ لگا، اپنی مثل کا معائنہ کر، اپنے ریکارڈ کو چیک کر۔ سارا دن بکواس کرتے ہیں، ساری رات بکواس میں کٹ جاتی ہے، درود شریف کی توفیق نہیں، استغفار کی توفیق نہیں، قرآن کریم کی توفیق نہیں۔ وہ صبح اٹھ کر جو عبادت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈھول ڈپڑے کی، ہاں وہ بڑے بھی آواز لگاتے ہیں پوتے کو، بیٹا قوالی لگا لے صبح کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، عبادت ہے تو کیسی ہو دیکھو نا، سرکار مدینہ کا امتی ہے، حضور کا غلام ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے، صبح اٹھتے ہی بڑے میاں کے کان میں جب تک سرنگی کی آواز نہ پڑے بڑے میاں کو چین نہیں آتی، دبڑک 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 بڑے میاں اچھلتے ہیں، سبحان اللہ نیکی ہو رہی ہے۔ جس چیز پہ تیرے نبی نے لعنت بھیجی، جس چیز پہ تیرے نبی نے پھٹکار کی، جس چیز کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں گے، میرا نہیں میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں، مزاج بن جائیں، پھر وہ قوم زمین پہ بسنے کے قابل نہیں رہے گی، زمین میں دس جانے کے قابل ہوگی۔ عبادت بنائے پھرتے ہو، جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو پھنساتے ہو۔ قوالی شریف حضور کا نام لے کر گانا گاتے ہو، پاکیزہ نام جو عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے بھی جس ذات کا نام عدم سے لیتے ہو، باوضو لیتے ہو، ہر وقت احترام سے لیتے ہو، تم اس نبی کے نام کو ڈھولک پہ بجاتے ہو، بہانہ بنا رکھا ہے۔ فلانے تو مانتے نہیں، اور بزرگان دین پہ الزام ہے کہ جو چشتیہ خاندان کے بزرگ قوالی سنا کرتے تھے، وہ پگلے نعت خوانی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، شعراء شاعر لوگ تعریف کرتے تھے، ثنا خوانی کرتے تھے، مدح سرائی کرتے تھے، سننے والے لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آج شراب پی کر کے تو قوالی کرتے ہیں، سننے والے بدماشی کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور پھر قوالی بھی کیسی، میں شرابی میں شرابی میں شرابی، وہ پڑے دفعہ ہو کے پی لیا، اگر کوئی شرابی ہے تو ہم کیا کریں، مر دفعہ ہو کے ایک طرف، یعنی ایک گناہ کرنا اور ایک اعلان کرنا میں شرابی، تو بھی آ کے پی کے دیکھ لے میں شرابی، ہے کوئی بات؟ پاگل کو یہ جتنے بسوں کے ڈرائیور ہیں نا، صبح صبح اور یہ قوالی لگانا گانا مت لگانا، ان کے خیال میں قوالی قرآن کی تلاوت ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، بس شروع کرو، جب چلاؤ پیر رکھو، درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، استغفار پڑھتے ہوئے پھانسی آتی ہے، قرآن کریم سورت ملک سورت یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، سرنگیوں میں برکت تلاش کرتے ہو، ڈھپڑوں میں، ڈھول اور ہارمونیم اور طبلے میں برکت۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ڈھول ڈھپڑوں پہ ناچے کرے گی ان کی زندگی میں برکت نہ رہے گی، پھر سکون اٹھ جائے گا، پھر ماں باپ کا ادب اٹھ جائے گا۔ اب دیکھ لو
कितना अदब हो रहा है, कितना एहतराम हो रहा है। वो एक आदमी सुना है कि अपने बाप को मारने लगा, कोई बदबख्त ऐसा ही पैदा हो गया होगा ना, तो किसी ने कहा, ओ कमीने, ओ बदबख्त, ये तेरा बाप है, तेरे लिए काबा है, मारा नहीं करते। तो कहने लगा, काबे की दीवार डिंगी हो गई है, सीधी ना करो। यहां तक लोग पहुंच गए। इंतजार करो अज़ाब इलाही का, ठोक के भाव मौत आएगी, ठोक के भाव। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह पाक बुरे वक़्त से बचाए। अर्ज़ ये कर रहा था कि सहाबाए किराम की जिंदगियां उठाओ, खौफ देखो, डर देखो, उनका इकरार देखो, एतराफ देखो, गुलामी देखो। इसका नाम है गुलामी। औरत खुद चल चल कर आती है और कहती है, या रसूलल्लाह, ये मेरे कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मैं गुनाहगार हूं, खुदा की जमीन पाक है। ये हमारे मुल्क के दौलतमंद कभी सोचते हैं कि ये खुदा की जमीन पाक है, इस पे शराब ना पिए, इस पे जुआ ना खेलें, इस पे हरामज़दगी ना करें, इस पे बदमाशी ना करें, इस पे बैठ कर रिश्वत ना बटोरे, कभी सोचते हैं? मैं अर्ज कर रहा था कि जो आदमी एक हुजूर के फैसले को ना माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तो सहाबा की निगाहों में काफिर है। और लोगों, मैं तो किसी को काफिर नहीं बनाता। जिन्होंने पूरे दीन को ठुकरा दिया हो, जिन्होंने पूरे कुरान को ठप के रख दिया हो, जिन्होंने पूरे दीन और इस्लाम को घर से धक्का देकर निकाल दिया हो, उनके बारे में गौर करो कि वो लोग कौन आज मर रहे हैं, किन लोगों के दम निकल रहे हैं, ये जनाजे किन के हो रहे हैं, ये कब्रिस्तान में कौन जा रहे हैं। जब ये बात समझ में आएगी, इंशाअल्लाह फिर कुछ न कुछ तौफीक होगी। जो करोगे अपने लिए करोगे, किसी पर कोई आसान नहीं करेगा। अपना हिसाब, अपनी कब्र, अपनी मौत और अपनी जान, अपनी क़यामत और अपना मामला, हर आदमी अपने ऊपर गौर करे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज का बयान पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं और बयान के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।